अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस क्या है, इसको कैसे अचीव किया जाता है और क्या इसके करैक्टरिस्टिक्स हैं, इस पे हम बहस करेंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, चाहे ये आज़ादी माशरती हो, समाजी हो या मजहबी हो। इसी तरह जो माशी आज़ादी है, ये भी हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम गोल होना चाहिए कि जितना जल्द मुमकिन हो सके वो माशी आज़ादी हासिल करें। इससे पहले कि हम जानें कि माशी आज़ादी क्या है, एक बात जहन में रहे कि माशी आज़ादी से मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि जो शख्स अमीर है वो माशी तौर पर आज़ाद भी है, या आप यूँ कह लें कि जिस शख्स की इनकम कम है वो माशी तौर पर आज़ाद नहीं है। इसका ताल्लुक इस बात से हरगिज़ नहीं है कि आपके पास कितने एसेट्स हैं या आपकी मंथली इनकम कितनी है। इसको आप यूँ समझें कि माशी आज़ादी ऐसे है कि जब आपको बहुत कम एफर्ट करके या तकरीबन मतलब ना होने के बराबर एफर्ट करके आपकी इनकम इतनी हो कि आपके एक्सपेंसेस या जो भी आपका फाइनेंशियल प्लान है वो आप अचीव कर सकें। जैसे हो सकता है कि एक शख्स उसकी महीने की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए, रेंटल इनकम की हम बात करें जहाँ पे हम उसको मिनिमम एफर्ट करनी पड़ रही है उस इनकम को अर्न करने के लिए, और उसके जो मंथली एक्सपेंडिचर हैं वो 80,000 रुपये हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो माशी तौर पर आज़ाद हो चुका है। एक शख्स है, उसकी मंथली इनकम 10 लाख रुपए है, लेकिन उसके जो खर्चे हैं वो भी 10 लाख के बराबर है या 10 लाख से कभी कभी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उस शख्स की इनकम तो ज़्यादा है लेकिन वो माशी तौर पे आज़ाद नहीं हुआ है। तो माशी तौर पे आज़ाद होने का मतलब ये है कि आपके जो खर्चे हैं या जो आपने प्लान किया हुआ है लाइफ में, वो आपकी इनकम से पूरे हों और ऐसी इनकम से पूरे हों जिसमें आपको बहुत कम एफर्ट करनी पड़े। ये कौन सी इनकम होती है? इसको हम कहते हैं पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के डिफरेंट सोर्सेज हैं। जैसे अगर किसी की रेंटल इनकम आ रही है तो ये एक पैसिव इनकम है, उसमें उसको बहुत कम एफर्ट करनी पड़ेगी। इसी तरह अगर स्टॉक्स से डिविडेंड आ रहा है तो ये भी एक पैसिव इनकम है। अगर किसी ने कोई ब्लॉग बना लिया है और वो चल रहा है और वहाँ पे उसको एडवर्टीजमेंट की आ रही है इनकम, तो ये भी एक पैसिव इनकम है। ये पैसिव इनकम अगर आपके खर्चे पूरे कर रही है तो इसका मतलब ये है कि माशी तौर पे आज़ाद हो चुके हैं। लेकिन इसका एक दो और पहलू भी हैं जो जहन में रहे। माशी आज़ादी से मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि जब आप माशी तौर पे आज़ाद हो जाएं तो उसके बाद आप कोई काम नहीं करेंगे, आप फारिग रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। माशी तौर पर आज़ाद होने का मतलब ये है कि मनी आपकी ड्राइविंग फोर्स नहीं है। आप जो भी काम कर रहे हैं उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स मनी नहीं है। आप पैसे के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि अपनी खुशी के लिए काम कर रहे हैं, और या अपने माशरे या अपनी सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। आप माशी तौर पे आज़ाद हो चुके हैं तो हो सकता है कि आप अपनी जॉब छोड़ दें और कहें कि मैं अब कोई ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता हूँ जो हमारे इलाके में एजुकेशन को प्रमोट करेगी या हमारे इलाके में सफाई का बंदोबस्त किया करेगी, और मुझे इस बात का शौक़ है कि हम जो है वो गरीबों को या जो लोग तालीम हासिल नहीं कर सकते उनको तालीम दें। तो इसका मतलब है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बाद आपने कोई और काम किया। इसके बाद आप ये भी देख लेंगे, अगर कोई बिजनेसमैन है और उसने फैक्ट्री लगाई हुई है और वो माशी तौर पे आज़ाद हो चुका है, लेकिन वो फैक्ट्री इसलिए रन कर रहा है कि एक तो उसे शौक है कि वो फैक्ट्री चलाए, और उसे बिजनेस में वो प्लेयर ड्राइव करता है बिजनेस करते हुए, और प्लस वो इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो अगर फैक्ट्री उसके बाद भी चला रहा है तो हम उसे कहें, बुरा भला कहें कि यार तुम्हारे पास इतना पैसा आ चुका है, तुम अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकते हो, तो फिर भी तुम क्यों काम कर रहे हो। हमारे जहनों में ये बैठ चुका है कि शायद माशी तौर पे आज़ाद होने का मतलब ये है कि उसके बाद हम कोई काम नहीं करेंगे, और जो शख्स माशी तौर पे आज़ाद हो चुके हैं उन्हें कोई काम नहीं करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आप ये भी समझें कि जब आप माशी तौर पे आज़ाद होते हैं तो आपके अंदर का जो एक क्रिएटिव इंसान है, कोई क्रिएटिविटी है, कुछ आप ज़िंदगी
ایسے گزارنا چاہیں جیسے آپ کا دل چاہ رہا ہے، تو وہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ معاشی طور پہ آزاد ہو چکے ہوں۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جب معاشی طور پہ آزاد ہوں گا تو میں میوزک سیکھوں گا، میں ڈیفرنٹ لینگویجز سیکھوں گا، یا میں مختلف ملکوں کی سیر کروں گا، مجھے سیر کرنے کا بہت شوق ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تبھی پوری ہو سکتی ہیں جب آپ معاشی طور پر آزاد ہوں۔ اچھا، ایک پہلا کام تو آپ نے ظاہر ہے معاشی طور پہ آزاد ہونے کے لیے پیسیو انکم کا سورس جنریٹ کرنا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ کے پریزنٹ میں آپ کے جو ایکسپینسز ہیں وہ آپ کی انکم سے کم ہیں۔ جب انکم سے ایکسپینسز کم ہوں گے تو آپ کی سیونگ ہوگی، اور جب آپ کی سیونگ ہوگی تو وہ آپ کہیں پہ انویسٹ کر کے اپنی انکم کا سورس جنریٹ کر سکیں گے۔ تو فرسٹ اسٹیپ جو آپ کی فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو کم رکھیں اپنی انکم کی نسبت۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سیونگ آئے اس کو آپ کہیں پہ انویسٹ کرتے رہیں۔ جو سیونگ ہے آپ کی یا جو بھی آپ کے پاس ایسٹس ہیں وہ تبھی بڑھیں گے کہ آپ ان کو کہیں پہ انویسٹ کریں گے۔ اگر آپ انویسٹ نہیں کریں گے تو وہ جتنے ہیں اتنے ہی رہیں گے، یا انفلیشن کی وجہ سے ان کی جو ویلیو ہے، ریئل ویلیو ہے، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی جائے گی۔ تو دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ ان کو کہیں نہ کہیں پہ انویسٹ کریں اور اس انویسٹمنٹ کو آپ دیکھتے رہیں۔ اور جب بھی آپ فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف سفر کا آغاز کریں تو اپنا ایک فائنینشیل پلان ضرور بنائیں۔ وہ فائنینشیل پلان کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے منتھلی ایکسپینسز نکالیں کہ آپ اگر اسی طرح کی لائف مینٹین کرنا چاہیں تو آپ کے منتھلی ایکسپینسز ہو سکتا ہے 30,000 ہو یا 40,000 ہو۔ پھر آپ اس میں انفلیشن لگائیں کہ جو مہنگائی ہو رہی ہے ہر سال، اگر آپ ایوریج 8%، 10% لگا لیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی ریسٹ آف لائف میں کیا آپ کے سورسز، آپ کی جو ایکسپینسز ہیں وہ کیا ہیں، اور سورسز کیسے ان ایکسپینسز کو میٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ درمیان میں آپ کے ڈیفرنٹ اور ایکسپینسز ہو سکتے ہیں، جیسے آپ کے بیٹے نے یونیورسٹی جانا ہے تو یہ ایک ایکسپینس ہوگا، کسی آپ کی شادی ہونی ہے کسی کی تو وہی ایکسپینس ہوگا جو آپ نے اپنے لائف میں کرنا ہے۔ کوئی آپ نے ایمرجنسی فنڈ بلڈ اپ کرنا ہے جو آپ کی ہیلتھ کے لیے، یا آپ کو کہیں آپ بیمار پڑ جائیں یا آپ کی فیملی میں کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اس کے کام آ سکتا ہے، تو ایک ایمرجنسی فنڈ بھی آپ نے ڈیولپ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کی جس انوائرمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں یا آپ رہ رہے ہیں، کتنا وہ آپ کے لیے فیزیبل ہے کہ وہ ایسے ہی چلے گا۔ آپ نے کوالٹی آف لائف میں کیا چینجز لانی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا یہ ہو کہ آپ ہر 5 سال بعد گاڑی چینج کرنا چاہتے ہوں، ہر 10 سال بعد گاڑی چینج کرنا چاہتے ہوں، تو آپ اس کو بھی ڈیو کنسیڈریشن دیں کہ میرے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے ہر 5 سال بعد یا 10 سال بعد کہ میں گاڑی چینج کر سکوں۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ فائنینشیل پلان بنائیں گے تو اس میں آپ رکھیں گے کہ میں اس پہ ایسے عمل کروں گا، اور اس کے بعد جب فائنینشیل پلان بن چکے تو پھر آپ نے اپنے انکم دیکھنی ہے اور آپ اپنے جو ہے وہ ایکسپینس کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ آپ جتنا جلد ممکن ہو سکے وہ فائنینشیل پلان جو ہے وہ آپ اچیو کریں۔ جو لوگ فائنینشیل انڈیپینڈنس اچیو کر لیتے ہیں ان کے اوپر جو منی سٹریس ہے وہ بالکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں، آزاد ہو چکے ہیں، پیسے سے آزادی انہیں مل چکی ہے کہ ان کے پاس جو بھی ان کے ایکسپینڈیچر ہیں وہ پورے ہو جانے ہیں، تو ان کے اوپر منی کا سٹریس نہیں ہوتا۔ اور سٹریس ہو سکتے ہیں لیکن یہ ایسا سٹریس ہے جو منی کا سٹریس ہے، یہ جو فائنینشیل سٹریس ہوتا ہے یہ آپ کی ہیلتھ پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے، آپ کی جو سوشل لائف ہے اس پہ یہ امپیکٹ کرتا ہے، آپ کی جو دوسرے اسپیکٹس ہیں لائف کے ان سب پہ یہ نیگیٹیولی امپیکٹ کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کے اوپر فائنینشیل سٹریس ہو یا منی سٹریس ہو۔ تو اگر جب وہ منی سٹریس سے آزاد ہو جاتے ہیں فائنینشیل جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں، تو پھر وہ معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اپنی خوشی کے لیے کام کرتے ہیں، اپنے لیے جوائے ڈھونڈتے ہیں۔ کبھی وہ ہائکنگ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی وہ گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، کبھی وہ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، تو ان کی لائف زیادہ میننگ فل ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف سفر کرنا چاہیے، اور جب ہم فائنینشیل انڈیپینڈنس کی طرف سفر کرنے کا آغاز کریں گے تو یہ سٹیپس میں کمپلیٹ ہوتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ پہ بالکل ایک ہی دفعہ آپ کر لیں،
آپ کا پہلا سٹیپ یہ ہونا چاہیے کہ آپ 6 مہینے کا آپ کے پاس اتنے ریزروز ہوں کہ آپ کے پاس 6 مہینے کا خرچہ پورا ہو سکے، کہ آپ کوئی کام نہ کریں ان 6 مہینوں میں، تو آپ وہ جو ہے آپ کے جو سیونگز ہیں وہ 6 مہینے پورے کر سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سفر پہ چل نکلے ہیں. اس کے بعد آپ نے پیسیو انکم کے سورسز ڈیولپ کرنا شروع کرنے ہیں. وہ آپ کے بینک ڈپازٹس ہو سکتے ہیں، کوئی آپ بانڈز میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، کچھ آپ نیشنل سیونگز میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اسٹاکس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، کہیں بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہو جہاں سے آپ کو پیسیو سورس آف انکم آ رہا ہو. اور اس کے بعد جب آپ کے انکم اور ایکسپینڈیچر آپس میں مل جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فائنینشیل انڈیپینڈنس کے بالکل نزدیک لگ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی ریسٹ آف لائف میں کیا ایکسپینسز چاہیے اور ان کا سورس یا اس کی سٹریم آپ نے کیسے ڈیولپ کرنی ہے. اچھا، ایک اور بات بھی ذہن میں آتی ہے اور جو بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید فائنینشیل انڈیپینڈنس کی مراد یہ ہے کہ آپ جو جاب کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں گے. اچھا، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنی جاب سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، وہاں پہ کریٹیوٹی ہے، جیسے کوئی آرٹ ڈیزائنر ہے یا کسی کا شوق ہی برجز بنانا ہے اور وہ سول انجینئر ہے اور وہ کسی ایسی کمپنی کنسٹرکشن کمپنی میں ہے جو برجز بناتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں کہ وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے کے بعد اپنی جاب چھوڑ دیں. وہ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ ہونے سے مراد صرف یہ ہے کہ آپ کے اوپر فائنینشیل سٹریس نہیں ہے. اس کے بعد بھی اگر وہ آپ اپنے شوق سے اپنی خوشی سے کوئی جاب کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کریں اور ضرور کرنی چاہیے کہ آپ اپنی جو سوسائٹی ہے اور یا جو آپ کا جو معاشی نظام ہے اس میں آپ اپنا پازیٹیو رول پلے کرتے رہیں. اگر آپ کسی کی ایک فیکٹری ہے تو اسے دوسری فیکٹری نو ڈاؤٹ گریڈ یا ایکومولیشن آف ایسیٹس یا ایکومولیشن آف ویلتھ کی نیت سے نہیں، لیکن معاشرے میں امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے لیے یا معاشرے کی بہتری کے لیے اگر ایک فیکٹری سے کوئی دوسری فیکٹری لگا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی برا شخص ہے، وہ لگا سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کے پاس وہ اپنے ایسٹس کو بڑھا رہا ہے صرف اس لیے کہ وہ سسٹینیبل فائنینشیل انڈیپینڈنس اچیو کر سکے، تو یہ بھی کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ڈیوائیڈ کر لیا ہے کہ شاید جو لوگ کیپٹل پہ اکٹھا کرنے پہ کام کر رہے ہیں، جو لوگ بزنسز کر رہے ہیں، جو لوگ محنت کر رہے ہیں کچھ اچیو کرنے کے لیے، تو وہ شاید نیگیٹو ہیں. اور جو لوگ کچھ نہیں کر رہے، جو مطلب اپنی حال پہ خوش ہیں، وہ شاید بہت ہی پازیٹیو رول. نو ڈاؤٹ اپنے لیے تو آپ ہو سکتے ہیں پازیٹیو، لیکن آپ نے سوسائٹی میں بھی کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور آپ نے اپنی سوسائٹی کو بہتر کرتے رہنا ہے.